اللہ کے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے. اسلام کی عمارت گر رہی ہے, دین فرقوں میں بٹ چکا ہے, لیکن دین کی فکر کرنے والا کوئی رائے نہیں ہے. امام ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا اور بڑا ہی عجیب معاملہ پایا. کیا معاملہ کہ لوگ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں, معاشی تنگی پر حسرتیں کرتے ہیں, اپنے پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں, زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں, حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے, دین فرقوں میں بٹ چکا ہے, سنتیں مٹ رہی ہے, بدعات کا غلبہ ہے, گناہوں کی کثرت ہے, لیکن ان لوگوں میں سے کوئی اپنے دین کے لیے رونے والا نہیں ہے. اپنی عمر کو برباد کرنے پر افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے, اپنی وقت کو ضائع کرنے پر غم کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں ہے. اور ان سب کا میں صرف ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں دین ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا محور بن چکی ہے. سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں, کوئی کس سیاسی جماعت کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی کس سیاسی جماعت کے لیے لڑ رہا ہے. دوستیاں, رشتہ داریاں, اتفاق, محبت سب ختم, سب ایک دوسرے کے دلوں کے اندر بغض کا بوجھ لے کر گھوم رہے ہیں. ارے بھائی, سیاست لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتے, سیاست گالی گلوچ کرنے کو نہیں کہتے, سیاست دلوں کے توڑنے کو نہیں کہتے. واللہ آپ اس وقت دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی اختلافات کی وجہ سے نفرت کی آگ جل رہی ہے. بغیر جانے ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں, بغیر جانے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. واللہ آپ یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کا کچھ بگڑ رہا ہے اور نہ کسی لیڈر کا کچھ بگڑ رہا ہے, ہم سب صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا بھی نہیں کر رہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المومن, کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. ہم کیسے آئینے ہیں کہ ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑ رہے. واللہ ہم جن سیاسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں, جن سیاسیوں کے لیے مخلوق کے دلوں کو توڑ رہے ہیں, جن سیاسیوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, جن سیاسیوں کے لیے اللہ کی عبادات کو ترک کر رکھا ہے, ان سیاسیوں نے کبھی ہمارے اور آپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا پھر شہباز شریف صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب ہوں, ایزن کوئی بھی حکمران ہو, انہوں نے کبھی ہمیں اپنی قوم ہی نہیں سمجھا, انہوں نے کبھی ہمیں اپنی قوم سمجھنے کا تصور ہی نہیں کیا, انہوں نے کبھی اپنی پاکستانی قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی پاکستان کو اپنا وطن ہی نہیں سمجھا. ان کا مقصد تو ذاتی مفادات ہے, ان کا مقصد تو اپنی تجوریاں بھرنا ہے, ان کا مقصد تو اپنے آنے والے نسلوں کا مستقبل بنانا ہے. خدا کی قسم ان لوگوں نے, ان سیاسیوں نے پاکستانی عوام کو ذلیل و خوار کر کے ان سے ٹیکس وصول کر کے اپنا بینک بیلنس بنانا ہے, اور انہوں نے آؤٹ آف کنٹری میں اپنے محلات جائیدادوں بنانا ان کا مقصد ہے. ان کا مقصد غریب عوام کو غربت کی پھینٹ چڑھا کر اپنے مفادات کے لیے قربان کر دینا ہے. انہوں نے کبھی ہمارے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. تو میں اپنے پیارے وطن کے عزیز ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کریں, ان کے لیے اپنے مال جان کو قربان مت کریں, ان کے لیے اپنی دنیا آخرت کو برباد مت کریں. ان سے اتنا محبت و جنون میں نہ آئیں کہ ہم سے اپنا رب ہی ناراض ہو جائے. اگر محبت کرنی ہے تو بھائی حقیقی مالک سے کرو, اپنے اصلی لیڈر سے کرو جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر محبت کرنی ہے تو ان سے محبت کرو. بھائی کل قیامت کے روز بھی انہوں نے ہمارے کام آنا ہے. وہ کسی نے کہا نا, ڈھونڈتے ہی رہیں گے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اگر اپنا سب کچھ لوٹانا ہی ہے تو اپنے حقیقی مالک, اپنے حقیقی لیڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوٹا دو. بھائی ان دنیا دار, ان دنیا کی پجاری جماعتوں سے محبت کرنا چھوڑو, ان سے محبت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر محبت کرنی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی جماعت سے محبت کرو, صحابہ سے محبت کرو. خدا کی قسم ان سے تمہارا محبت, ان کا جنون
تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ اور مسلمانوں یاد رکھو کہ مسلمان کی ذلت غربت میں نہیں ہے، مسلمان کی ذلت اسلام سے غافل ہونے میں ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو، میرے اس درد کو ہر مسلمان تک پہنچاؤ، تاکہ ہر مسلمان تک میری یہ دعوت پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه